کل میری سوتن بڑی پریشان رہی سارا دن، کیونکہ اس کی بہن کی جو حرکت تھی اس کی وجہ سے وہ بیچاری بار بار اس کو رونا بھی آ رہا تھا، اور نہ وہ کچھ کھا رہی ہے نہ پی رہی ہے، بس اپنا منہ سے جا کے ادھر سے ادھر پھر رہی تھی۔ دوائی بھی اس نے ٹائم پہ نہیں لی، کیونکہ اس کو 2 بار الٹی بھی ہو گئی تھی، تو دل بھی اس کا بڑا خراب ہو رہا تھا۔ مطلب اس نے اس چیز کا کافی زیادہ سٹریس لے لیا کہ بڑی انسلٹ ہو گئی اس کی میرے سامنے، شوہر کے سامنے، کہ بہن اس کو اس طرح سے چھوڑ کے چلی گئی۔ لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے اس کی اس حالت کے اوپر ترس ہی آ رہا تھا، مجھے بالکل بھی نہ ہی اس کے اوپر کوئی ہنسی آ رہی تھی، نہ ہی میں خوش ہو رہی تھی اس کی اس حالت کے اوپر، بس مجھے افسوس ہو رہا تھا۔ پھر میں نے اپنے شوہر کو بلایا اور میں نے اس کو بولا کہ اس کو نہ کہیں باہر لے جاؤ گھومنے پھرنے کے لیے، کیونکہ اب ظاہر ہے اس کے یہاں پہ کوئی ہے ہی نہیں، کون خیال کرے گا اس کا، اور اس کو اس طرح سے لاوارث چھوڑنا بھی اچھی بات نہیں ہے۔ تم بھی اگر اس سے بات نہیں کر رہے، اس کی کنڈیشن اس طرح کی ہے کہ ہمیں اس کا خیال رکھنا ہی پڑے گا۔ اگر اس کی یہ کنڈیشن نہ ہوتی تو میری طرف سے یہ بھاڑ میں جائے، لیکن اب ظاہر ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے، اس کے ہونے والے بیبی کا بھی خیال رکھنا پڑے گا۔ تو میں نے اس کو یہ بولا کہ اس کو کہیں باہر گھمانے لے جاؤ، کچھ کھلا پلا دو اس کو، یا آتے ہوئے اس کو کچھ لے بھی دینا، شاپنگ کرنے کا بڑا شوق ہے باجی کو۔ تو پھر میرے شوہر نے میری بات سمجھی اور وہ پھر اس کو لے کر گیا۔ پہلے تو وہ جا نہیں رہی تھی، لیکن پھر منایا تو پھر اس کے بعد چلی گئی۔ کھانا وغیرہ کھا کر آئی، سارا ایک جویلری باکس لے کر آئی، اب شوہر نے لے کر دیا، اور ساتھ میں کچھ چاکلیٹس لے کر آئی اپنے لیے، کہتی میرا میٹھا کھانے کا بڑا دل کر رہا ہے آج کل۔ یہ سب کرنے کے بعد اینڈ پہ میرے شوہر نے اس کو ایک بات بولی گھر آنے کے بعد کہ زندگی میں کبھی بھی تمہاری بہن میرے گھر نہیں آنی چاہیے، اور یہ بات اس نے میرے سامنے ہی اس کو بولی، لاؤنج پہ بیٹھے ہوئے تھے جب ہم لوگ۔ تو کہتی کیوں، وہ کیوں نہیں آئے گی؟ کہہ رہی اس نے بدتمیزی کی ہے میری بیوی سے، میرے سے کی ہوتی تو میں اگنور کر بھی دیتا، لیکن اس نے میری بیوی سے بدتمیزی کی اور میں برداشت نہیں کروں گا۔ تو بہتر یہی ہے کہ جو میں تم سے کہہ رہا ہوں اس کو سمجھ لو، اسی میں بھلائی